تو اس وقت میں آپ کو ایک مسئلہ سکھانا چاہنا، آپ پسند کرو صرف اسے دن 10 منٹ گپ شپ ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ، اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ ایک کہنا مہینہ ہے شعبان ہے، تو ایک اس کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، حضور کا مہینہ ہے۔ تو حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے دے اندر جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھے گا انہوں ایک درود نہیں 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ مہینہ میرا ہے۔ حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن کیوں افضل ہے؟ فرمایا اس لیے افضل ہے کہ جمعے والے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعے والا دن اللہ رب العزت نے جنت بھیجے، جمعے والے دن ہی جنت جو زمین پہ بھیجے، جمعے والا دن ہوئے گا اس دن ہی قیامت آئے گی، جمعے والا دن ہاں اس دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوگا۔ اور اگے فرمایا کہ جمعے والے دن میرے تے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا گا کہ تہاڈا درود پاک میری بارگاہ دے اندر پیش ہوتا ہے۔ اچھا جس بندے نے یقین ہو جائے کہ میرے لفظ بارگاہ نبی چ پہنچ رہے ہیں انہوں کیوں جے ادا کرنے چاہیے؟ چپ چپ ہو تو سمجھ نہیں آتی پی، کوئی بولی شولی کا تو نہیں رولا؟ اچھا اچھا، تھوڑا کی خیال ہے کہ اگر تھوڑے یہ الفاظ حضور دی بارگاہ پہنچن کیویں کر کے استعمال کرو گے؟ کوئی ڈھیر ادب نہیں ہوئے گا؟ کی خیال ہے بھائی میرے لفظ بارگاہ نبی چ پہنچنے ہیں، ہاں جی، تو کتنے ایک تسی ادب محبت دے نال کرو گے؟ زیادہ ہی محبت نال ہوئے گا نا۔ تو درود پاک کی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بزرگ فرماندے نے بڑے مایا ناز والے یہ کامل ہیں، اور فرماندے نے ایک کی وظیفہ ایسا ہے جس سے اللہ رب العزت نے اپنی ذات میں بھی شامل فرمایا، فرشتیاں نو بھی اور تمام اہل ایمان نو بھی۔ اگرچہ کیفیت جدا جدا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس نے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والے ہو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود اور سلام بھیجو۔ اللہ کا درود بھیجنا کی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب تے رحمتاں دا نزول فرماتا ہے۔ فرشتیاں دا درود بھیجنا اور اہل ایمان دا وہ یہ ہے کہ اللہ دے حضور دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ میرا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک بھیج۔ اس سے ایک حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت دی رحمتاں مخلوق نہیں سمجھ سکتی، کہ براہ راست برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ دے انوار و تجلیات کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی برداشت نہیں کر سکیا، تو باقی لوگ برداشت کر لیں گے۔ تو طریقہ حضور دی امت لئے کی ہویا کہ درمیان ایک واسطہ ہو جائے جس دے ذریعے دے نال اے رحمتاں اس امت کو نصیب ہون۔ او ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوئے اور آپ دے وسیلے نال ساری امت کو تقسیم ہونی شروع ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرے تے ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس سے 10 مرتبہ اپنی رحمتاں کا نزول فرماتا۔ قرآن پاک نو دیکھیے تو اس لفظ صرف درود پاک نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ ایمان والے ہوں تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھی پڑھو اور سلام بھی عرض کرو۔ تو سلام جو ہے
یہ افضل ہے یا درود افضل ہے؟ اس سے محدثین نے بحث کی تھی کافی ساری. کچھ اس طرف چلے گئے کہ درود پاک افضل ہے، کچھ اس پاس سے چلے گئے کہ سلام افضل ہے. تھوڑی جی اس بات میں عرض کر دینا، فیصلہ کسی کو نہیں ہو سکتا کہ کہڑی چیز بہتر ہے. جنہوں لوگوں نے آخیا درود افضل ہے، انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ جدوں اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کرنے ہاں مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی رحمتہ کا نزول فرما، وہ سانو فائدہ کی ہوتا ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہے تو اللہ اس بندے تے 10 مرتبہ رحمتہ نازل کرنی شروع کر دے. وعدے نہیں کہ لہذا درود پاک افضل ہے کہ انسان اللہ دے حضور عرض کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس طرح پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے تے بھی رحمت نازل کرنا شروع کر دے. سلام والے آدھے ہیں کہ سے بہتر سلام ہے کہ جدو بندہ بارگاہ نبی سلام عرض کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس امتی دے سلام دا جواب بھی اس کو دینا. آپ اس امتی نو وعلیکم السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے سلامت رکھے. تو محدثین آتے ہیں جس بندے نو نبی پاک فرما دیں اللہ تیرے سلامت رکھے، اس کو بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا. اور سلام کی ترتیب بھی انوکھی رہی ہے کہ مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال چل رہا، جس درخت اور پتھر کو حضور گزرتے ہیں اور جو آواز ہوتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ درخت اور پتھر بھی گویا کہ بارگاہ نبی سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ بھی فرمائے، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ اجے اللہ رب العزت نے وحی نازل نہیں فرمائی، اس تو پہلے وہ میرے سلام عرض کرتا ہاں، تو فرمایا میں اس پتھر کو اجے جانتا ہوں. تو محدثین آتے ہیں کہ اگر پتھر بارگاہ نبی سلام عرض کرے اور نبی پاک اس کو جانتے ہوں، امتی سلام عرض کرے تو بھلا امتی کو کیوں نہیں پہچانتے ہوں کہ جڑا نبی پتھر کو نہیں بلا سکتا کہ میرے تے سلام عرض کرتا اور نبی امتی کو بلا دے گا. تو اسی طرح کچھ طبقہ اس طرح کیا ہے کہ سلام زیادہ عرض کیتا جائے، کسی نے کیا درود پاک زیادہ پڑھیا جائے. اچھا اسے ایک عجیب راز بھی ہے، آیت میں پڑھی ہے انا ارسلناک شاہدا، کہ محبوب اسی تانوں گواہ بنا کے بھیجیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی تسی کوئی عمل کرتے ہو، فرمایا کہ ساری امت دے عمل میری بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاتے ہیں. تو جدوں میں امت دے اچھے عمل وینا ہوں تو میں خوش ہونا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں. اور اگر امت دے برے عمل ویدا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ دے لیے استغفار کرنا کہ یا اللہ اسے معاف کر دے. اس کا مطلب کی ہے کہ معاشر کے دن نبی پاک نے امت کی گواہی دینی ہے کہ یہ بندہ کیوں گیا ہے، تو ظاہر ہے اس نے عمل تو واقف ہون کے تو گواہی دیں گے. تو اس طرح تو تمام اعمال امت بارگاہ نبی پیش ہوندے ہیں. دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ رب العزت نے یہ زمین میرے واسطے اٹھا کے سامنے کر دیتی، میں پوری زمین نو اس طرح ویدا ہاں جی میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی نو انسان ویکھ، اور قیامت تک اس طرح ویدا رہاں گا. تو جدوں کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ میری مزار تے اللہ رب العزت نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی اور میرے امتی دا سلام اور درود میری بارگاہ عرض کی میں کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ فلاں دا بیٹا فلاں دا پوترا، یعنی وہ دا نام بھی، وہ دے والد دا نام بھی، وہ دے دادے دا نام بھی اور وہ دے علاقے دا نام بھی کہ فلاں بندے نے یا رسول اللہ آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا. تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جان پہچان کا سب تو خوبصورت ذریعہ درود پاک.
کہ جڑا آدمی بار بار درود پاک پڑھتا ہے تو بار بار بارگاہ ربی دے اندر اس کا نام پیش کیتا جاتا ہے، اور خالی نام بھی نہیں پیش کیتا جاتا، اس کی شکل بھی پیش کی کہ فلاں آدمی ہے بارگاہ ربی دے اندر درود و سلام پڑھنا ہے۔ ایک بزرگ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ طواف کعبہ کر رہے ہیں تو لوگ پڑھ رہے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لیکن ایک بندے نے ویکھیا وہ طواف کر رہا اور ادا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، مون روک کے پوچھا ہے دوست ساری دنیا آدھی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور تو طواف کر رہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک ہی معاملہ ہے۔ اس نے کیا کہ سفیان بات ہے کہ میں اور میرا والد حج لے آ رہے ہیں تو رستے دے اندر میرے ابا جی کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے، لیکن جب فوت ہوئے تو انہوں کا چہرہ کالا ہو گیا، تو میں پریشان ہو گیا کہ ایک تو سفر دے اندر والد فوت ہو گیا اور دوسرا والد کی شکل دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک ہستی تشریف لے آئی، انہوں نے اپنا ہاتھ پھیریا تو میرے ابا جی کا رنگ چمکنا شروع ہو گیا۔ میں پوچھا کتنے خوبصورت انسان تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی نے کی نہیں کی ایسی ہے جی آپ پسند کرتے رہے ہو؟ فرمایا گناہ اس نے بڑے کیتے لیکن کدی کدی پیار دے نال درود پاک پڑھتا تھا، تو مجھے خیال آیا ہے کہ میرا امتی جتنے گناہ کرتا رہا ہے لیکن محبت دے نال کدی درود پاک بھی پڑھتا، آج مشکل کے اندر پھنس گیا ہے تو بہتر ہے کہ میں آ کے اس طرح رنگ سفید کر دوں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں پھر میں اس پاس سے آ گیا کہ ٹھیک کر رہا ہے کہ جتنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اتنے بھی درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ علماء نے یہ بات کچھ تجربے لکھی ہے کہ ایک بندہ 500 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھے، پھر وہ آپ کے ایک رزق کی تنگی ہو جاتی ہے تو مدد نہیں ہو سکتا کہ بھی بارگاہ نبی جو روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر بھی اس کا رزق تنگ ہو جائے، مدد ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ ایک صحابی خود سوال کرنے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا ٹائم درود پاک پڑھیا کرا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کتنا پڑھتے ہو درود پاک؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذہن ہوتا ہے کہ چلو جتنے میں ورد وظیفے کرتا ہاں کوئی چوتھا حصہ ٹائم آپ سے درود پاک لکھ کر لیا کرا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تھوڑا جا زیادہ کر دیں اور بہتر ہے۔ اس نے عرض کی تھی میرے آقا پھر نہیں کرنا کہ 1/3 حصہ درود پاک لی وقف کر دینا، باقی 2/3 باقی وظیفے پڑھ سا۔ تو آپ نے فرمایا تھوڑا جا زیادہ کر لیں، کہ یا رسول اللہ پھر میں آدھا حصہ درود پاک لیں اور آدھا حصہ باقی وظیفے لیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا جا زیادہ کر لیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 درود پاک تھے، 1/3 باقی وظائف تھے۔ فرمایا اگر اور زیادہ کر لیں تو بہتر ہے۔ تو ناز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارا ٹائم میں درود پاک ہی پڑھ سا، لیکن دعا میں اللہ کو منگیا کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دعا دی جگہ تے بھی درود پاک پڑھ لے جو تو چاہے گا اللہ تیرے بغیر منگے دیتا ہے۔ تو یہ ٹائم کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس لمحے تو دعا پڑھتا رہے، نہیں، اس لمحے بھی درود پاک پڑھے گا۔ اتنے اعمال ہیں بعض دفعہ انسان خلوص نہیں اختیار کر سکتا، کبھی ریاکاری کبھی بے دھیانی کمی کوتاہی ہو جاتی، تو اس کمی کوتاہی ہوئے تو پھر قبولیت نہیں ہوتی، لیکن درود پاک بے دھیانی چ پڑھے تا بھی قبول ہو جائے گا اور ریاکاری چ پڑھے تا بھی قبول ہو جائے گا۔ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر اعتبار کے نال
یہ قبول ہی قبول ہوئے گا، یہ اس طرح نہیں ہوئے گا کہ رد کر دیتا جائے۔ اس لیے اللہ والے نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ جب تسی دعا کرنی ہوئے تو سب تو پہلے درود پاک پڑھو کہ وہ قبول ہوئے گا، پھر دعا دے درمیان دے اندر درود پاک پڑھو کہ وہ قبول ہوئے گا، پھر دعا دے آخر میں درود پاک پڑھو کہ وہ قبول ہوئے گا۔ اور یہ بات ہو نہیں سکتی کہ پہلا حصہ بھی قبول ہوئے، درمیانی بھی، آخری بھی، اور دعا اللہ وچ نہ قبول کرے۔ یہ درود پاک پڑھے گا، یہ برکت دے نال باقی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جائے، ایک آدمی نے دیکھا، اس نے جو سلام پھیریا ناری دعا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا بندے اتنی جلدی دعا کرنی، ہاں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھ، اس کے بعد جو مرضی مانگے گا اللہ رب العزت نے عطا فرمائے گا۔ تو ان شعبے دے اندر اللہ دے نیک بندیاں نے کچھ اصول بڑھائے ہیں، انہوں نے نال تھوڑے جے کم ڈھیر چنگے ہو جاندے ہیں۔ انہوں نے ایک اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ وضو کر کے پڑھا جائے۔ جتنے بھی اس طرح دے نیک عمل اسی کرتے ہیں، ورد وظائف، وضو دے نال پورا ثواب ہوتا ہے اور بغیر وضو دے پڑھے ادھا ثواب ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے طہارت ہوئے، پاکیزگی ہوئے، بلکہ اولیاء کرام کی ترتیب ہے کہ باوضو بھی ہوئے، خوشبو بھی لگا کے پڑھے، اور ایک کام اور بھی کر لے کہ باقی دنیا تو خیال ختم کر کے خیال حضور کی طرف کر لے، اور اس انداز کے اندر پڑھے، پھر دیکھیے کہ کچھ زیادہ لذت اور سکون شروع ہو جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو بھی اگلی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بندے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود پاک اس انداز وچ پڑھ کہ جویں گویا کہ تو حضور دے کول بیٹھا ہے، اور اگے فرماندے نے جی اس سے تو ڈٹیا رہے گا پھر گویا ختم ہو جائے گا، یقیناً تو حضور دے کول ہی بیٹھا ہوئے گا، پھر گویا نہیں رہے گا کہ تیرا محض خیال رہے گا، فرمایا نہیں خیال ختم ہو جائے گا، یقیناً تو حضور دے کول ہی بیٹھا ہوئے گا اگر اتنی عادت پکی ہو گئی۔ تو بڑے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اس طرح کیتا ہے، اور کتب حدیث دیکھیے تو بہت سارے کم نے جنہوں جو حکم ہویا ہے کہ درود پاک پڑھا جائے۔ آنکھوں تو کوئی 10-20 میں گروا دینا کہ شاید کوئی عمل کر لے تو یہ جو اپنا بیٹھنا ہے یہ کسی کم آ جائے گا، ہے خیال؟ کوئی 10-20 گلا میں دہرا دینا کہ جن سے درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، دہرا دینا۔ جدو انسان مسجد داخل ہو جاتے ہو، مسجد داخل تو کی کرتے ہو؟ دعا پڑھتے ہو۔ کی دعا پڑھتے ہو؟ ایک بندہ دعا سنائے تو پھر اپنے کام شروع کرنا۔ جی ٹھیک ہو گیا، خوبصورت دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اگر اس دعا دے نال درود شریف بھی پڑھ لیں تو بزرگ نے لکھا کہ جویں وہ درود پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ مفتح لی ابواب رحمتک کا، تو دیر ہی نہیں لگے گی وہ دلی باقی رحمتاں دے دروازے کھل جان گے۔ تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہو اس وقت کی دعا پڑھتے ہو؟ یعنی کہ اتنے تسی اللہ کا فضل اور رزق منگتے ہو۔ اللہ بعد اتنے بھی کبھی پہلے درود پاک پڑھ لے تو فضل اور رزق کے دروازے کھول جان گے، درود پاک کی برکت ہوئے گی۔ اتنی گل تو ایڈی اوکھی کوئی نہیں نا، یہ نال تو سب گنیاں ہوئی ہیں تو میں تو ہم دسی ہونا۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ نہیں دستے، کوئی 15-20 جگہ دس دینی چاہیے، 10 دینی چاہیے۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک ایک کثرت دے نال پڑھو۔ معاشر دے دن ہوئے گا
جڑا درود پاک پڑھے گا وہ زبان سفید ہوئے گی، اور جڑا نہیں پڑھتا ہوئے گا وہ زبان کالی ہوئے گی۔ درود پاک دے نال جدوں بھی کوئی کام شروع کیتا جائے اس کام وچ برکت ہوندی ہے، لہذا ہر نیک کام لئی ابتدا کتوں شروع کرے؟ درود پاک تو شروع کرے۔ اور قانون ایک بڑا خوبصورت ہے، قانون کی ہے کہ جس طرح محبت ہوئے بندہ انجیوں دا نام لے رکھتا ہے کسی نہ کسی بہانے، انجی کر ہے تو بھئی ادھے تو بات ہے کہ اتنے تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جتنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پوری کائنات کو پڑھ کے پیار نہ کرے۔ تو لہذا اس کا حق ہے کہ جتنا محبت ہوئے بار بار اس کا نام لے، انجی کر ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑا بندہ خواہش رکھتا ہوئے کہ معاشر دے دن میرے قریب ہوئے، تو فرمایا سب تو زیادہ قریب معاشر دے دن میرے وہ بندہ ہوئے گا جڑا جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ جگہ گنان نالوں تو بہتر ہے کہ بندہ اس بے حساب کتاب ہی کرے کہ ایک بزرگ دا قول میرے سامنے آ رہا ہے، وہ آدھے نے سب تو خوبصورت پہلا طریقہ ہے کہ گنتی نہ گنتی کرے، کہ بھئی کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنے کی گنتی کرنی چاہیے کہ حساب ہی نہیں کرنا چاہیے، بے حسابہ ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ گنتی کچھ جگہ تک کرے بھی کم از کم اتنا پڑھنا ہے۔ مثلا ایک آدمی 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا، 1000 تک گن لے، اس سوگا تو نہ گنے۔ پڑھے تو کسی بندے نے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا نام سنیا یا یہ بندے چھوپ کیتے نے یا سمجھ نہیں ہے؟ کسی بندے سنے ہیں نام؟ اچھا اچھا، آپ کے مرشد کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے شادی کی تھی، تو شادی تو بعد کوئی 2-3 دن نہ درود پاک نہیں پڑھ سکے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی دوست انہوں نے خواب چاپ آئے، فرمایا قطب الدین نو کی ہو گیا، ان کا درود پاک نہیں پہنچ رہا۔ تو آئے، انہوں نے کیا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ آ گیا ہے، انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں کہ تیری وجہ تو 3 دن ہو گئے، جتنا درود پڑھتا نہیں پڑھیا گیا، لہذا تو اپنے گھر جا، میرے کو غلطی ہو گئی۔ ایسا طبقہ یہاں ہے موجود کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کیوں شکایت آنی چاہیے، ہوتی نہیں ہے نا جی۔ تو انہوں نے اس قدر محنت شروع کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کر دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اتنے تک کسی بندے کی قبول نہیں ہو سکتی جتنے تک درود پاک نہ ہو، تو دعا ہی اس وقت قبول ہوئے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک پڑھے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے درود پاک ڈھیر پڑھنا چاہیے۔ اتنا پیار نہ ایک لفظ ہے، اسے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب پیاس لگی ہوئی ہوئے ٹھنڈا پانی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، فرماتے ہیں اس کو بھی درود پاک ڈھیر پیارا ہونا چاہیے۔ اور سب کو خوبصورت ترتیب کی ہے کہ ادب دے نال پڑھیا جائے، محبت نال پڑھیا جائے، تے وہ گل پکانی نہیں کہ انج سمجھے جی میں حضور دے کول بیٹھا، اس انداز وچ پڑھے۔ اور 2-4 مقام تو ضرور پکا لو تے ان تے ہر جا دی کوشش کرو، کیونکہ کچھ مقام ضروری نہیں۔ اذان کو بندہ تواڈے وچ پڑھدا ہوندا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی اذان پڑھے اس تو بعد درود پاک ضرور پڑھے اور پھر دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ
جڑا بندہ ان کرے گا انہوں میری شفاعت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود پاک پڑھے وہ جنت جائے گا، اور جی وہ نہ پڑھے تو پھر دوزخ جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 بندے، ایک روایت ہے کہ 4 آدمی جو ہیں وہ بڑے ہی بدبخت ہیں. پہلا بندہ فرمایا جڑا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ارشاد فرمایا کہ میری سنت کا تارک، اور تیسرا بندہ نام سنے تے درود پاک نہ پڑھے. ان ایک حدیث دوسرے بھی مانے ہے کہ وہ بندہ بھی بدبخت ہے اور وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ وہ ماں باپ جس سے جیندے ہون تے مڑ جنت نہ حاصل کر سکے، رمضان شریف زندگی آ جاوے تے بخشش نہ کرا سکے، اور وہ سامنے میرا نام لیا جاوے اور درود پاک نہ پڑھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ظالم ہیں. پہلا بندہ وہ ہے جڑا کھڑے ہو کے پیشاب کرے، یہ بھی ظلم کر رہا ہے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ سجدہ کرے نا، حضور دے زمانے چ کارپیٹ کوئی نہ ہوندے، مٹی ہوندی آ، کسی نے کوئی چیز بچھا لینی تو مڑ بھی متھے تے کچھ نہ کچھ مٹی، چہرے تے تھوڑی جی گرد و غبار لگ جانا. فرمایا کہ اتنے تک نماز پڑھتا ہے اتنے تک تو اپنا چہرہ نہ چھڑے. یہ ظلم ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس مٹی کی شان کی. ایک صحابی نے نماز پڑھی تو چونکہ مسجد کے اندر ہاں معاملہ ہوتا کارپیٹ تو نہ ہوتی، تو چہرے تے تھوڑی جی مٹی دے آثار ہوئے، تو آپ نے فرمایا آج تینوں میں نہ عرش کھاوا اللہ دا. اور جدو بارگاہ نبی چاہے اور جلدی جلدی کپڑا لیا جائے اپنا منہ صاف کیتا، پر میں نے گھوڑ نہیں بھی کھانا. اور جڑی مسجد کی مٹی کی برکت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ اذان دی آواز بھی سنے تو مسجد بھی نہ آئے، وہ بھی بڑا ظالم آدمی. اور چوتھا بندہ کہ میرا نام بھی سنے اور درود پاک بھی نہ پڑھے. تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ درود پاک مجتہا زیادہ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جدو نام آئے ادو ضرور پڑھنا چاہیے ہے. کچھ کا خیال ہے مجلس ایک ویلی، لیکن کئی نے کہتے ہیں جدو بھی نام آئے سرکار کا اس سے پہلے بار بار پڑھیا جائے درود پاک. تھوڑے چ کوئی بندہ تھوڑا جہا زیادہ بھی درود پاک پڑھتا ہے کہ نہیں؟ یعنی 100 تو زیادہ میری کوئی تھوڑا جہا بتاؤ. چلو آج دی اس محفل چ نا کوشش کرو تھوڑا جہا بتا کے چیک کر لینا. ایک بزرگ ہیں تو انہیں ایک عورت کو خواب دیکھا کہ قبر عذاب ہو رہا ہے. جدو دوبارہ دیکھا تو بڑی خوش ہاں کہ کی ہو گیا ایک باری کہ ایک بندہ قبرستان جو گزریا صرف اس نے ایک باری درود پاک پڑھیا کہ یا اللہ کا اجر جو ہے سارے قبرستان تک پہنچا دے. وہ ایک دفعہ پڑھنے نالے معاملہ ہو گیا کہ پورے قبرستان کا عذاب اللہ دور کر. ایک حدیث ہے جرا بندہ چاہے جنت کی قیمت دے دے اور 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیا کرے. سمجھ لگ گیا اور ان ہے جی میں جنت اپنی خرید کے سائے دیا. اسی لیے بزرگ نے سمجھ لگے میں درود شریف پڑھے تو جدو جاگے ادو بھی درود پاک پڑھے، جدو کو کاروبار شروع کرے ادو بھی درود پاک پڑھے. کاروبار برکت ہو جائے گی. بازار جان لگا درود پاک پڑھے تو جس کام لیے نکلیا اس کام میں چلا برکت پیدا کروا دے. کوئی شاید بھول گئی ہے
درود پاک پڑھو، سرکار نے فرمایا دی برکت ہوئے گی، اللہ یاداشت تیز کر دے گی، وہ چیز بھلی ہوئی یاد ہو جائے گی۔ اس پاس سے تو بندے کافی تھکے بیٹھے نہیں تو حدیثاں ہوئی بہت ساری ہیں، ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا شوق پیدا کیتا کرو، دین سیکھو، اور جوان بندے جدو سیکھن گے تو پھر آپ نہیں ہو خالی رہن دے، کسی اور لوگ کا دسنا شروع کر دیں، ہے نا جی؟ تو جوانوں کا کام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ڈیر محبت کریں، زیادہ محبت کریں۔ اور درود پاک کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنا ڈیر پڑھنا شروع کر دے اتنا حضور نالوں پیار زیادہ ہو جاتا۔ اگر شوق رکھے کہ میرا پیار حضور دے نال بڑھ جائے تو درود پاک کی کثرت شروع کر دے، وہ پیار سرکار دے نال زیادہ ہو جائے گا۔ تو جتنی کثرت کی جائے گا حضور دا دھیان اس بندے ڈھیر جائے گا۔ اچھا انج ہی کر لو، چلو تو انہوں ایک بندہ روزانہ ہی گدا میری سلام بھیجا کرے، بندہ تو انہوں بھولے گا تو جو 100 میری سلام بھیجا کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ کی کرتے ہیں، وہ ہر روز خلیفۃ المسلمین ہر روز ایک بندے نو بھیج دیا جا کے بارگاہ نبی چ میری طرف سلام عرض کر، جدو واپس ہوتا نویں نو بھیج دیں۔ ساری زندگی اسی طریقے کرتے رہے کہ بلا ناغہ ایک آدمی نے بھیجنا جا کے بارگاہ نبی ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا، میری طرف بارگاہ نبی سلام عرض کر، وہ سلام عرض کرتا رہتا بار بار، جدو واپس آ جائے نواں بندہ بھیج دیتے۔ تو اس لیے کی ہوا، دو طریقے ہیں درود پاک دے۔ میں عرض کی کچھ نے کیا سلام بہتر ہے، کچھ کیا درود پاک بہتر ہے۔ محدثین نے اکٹھا کر دیتا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ دوئی صورت جی میں اسی پڑھنے ہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ میرے آقا آپ کے درود بھی اللہ بھیجے، سلام بھی بھیجے۔ تو دونوں صورتیں اگر اکٹھیاں ہو جان اس سب نالوں بہتر ہو جائے گا کہ جس شک کے درود بھی آ جائے، سلام بھی عرض ہو جائے۔ اگر انہیں ملا لیا جائے پھر بہت خوبصورت ہے۔ نماز کی ترکیب چیک کیتا جائے تو پہلے بندہ سلام پڑھتا ہے اور بعد درود پاک پڑھتا ہے۔ التحیات پڑھو گے نا تو انسان کیا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام دی تو سانو سمجھ آ گئی کہ نماز جیسے پڑھنے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پاک کی میں پڑھا جائے تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ترتیب سکھائی۔ کبھی تسی غور کیتا ہے کہ حضور نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا ہے درود پاک وچ؟ تفسیر والے لکھتے ہیں کہ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ جدو بنایا تو دعا کی تھی کہ یا اللہ وہ جڑا تو محبوب بھیجنا ہے میری نسل بھیج دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہوں درود پاک وہ ہوئے کہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کا نام اسے آیا کرے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وچ بندہ آ جائے۔ آپ نے ایک درخت دیکھا، اس نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حیران ہو گئے۔ پھر خواہش ہوئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ والا بھی معاملہ میرا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان طرح امت کو یاد کرایا کہ جدوں بھی درود پاک پڑھے گی نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھے۔ اس لیے یہ خوبصورت ترکیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و نبی نے جنہوں نے سب تو پہلے دعا کی ہے یا اللہ جڑا تیرا محبوب ہے وہ میری نسل چاہے۔
تو اس کا انہوں نے بدلہ ہی ملیا ہے کہ ساری امت جدو درود پڑھ دی اپنے محبوب تے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بھی پڑھ دی. تو ساڈے نبیوں نے آخری گل اگر میں سنا کے چھٹی کر لوا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہے ایک گل نہیں بھولنی. ہاں آخری تو نہیں بھولنی چاہیے، پہلیاں بھی تو نہیں بھولنی چاہیے. تھوڑا کی خیال ہے؟ نہ بھول سو، بڑی سوکھی گل ہے، ان ہے ساڈے فائدے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدو آپ معراج تے گئے کہ میرے محبوب تواڈے تے سلام ہوئے. اگے جواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عرض کی تھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ ساڈے تے بھی سلام ہوئے اور نیک صالح بندے تے بھی سلام ہوئے. تھوڑا جہا سیانے بندے ہو، اتنے آپ نے لفظ کی استعمال کیتا ساڈے تے بھی سلام ہوئے اور تمام اللہ دے نیک بندے تے بھی ہوئے. حدیث پاک ہے جدو بندہ لفظ پڑھتا ہے تو جتنے بندے روئے زمین تے ہوندے نے بھاویں آسمان تک کوئی بندہ ہوئے اس تک سلام پہنچ جاتا ہے. اچھا اللہ تو حضور تے سلام بھیج رہا ہے تے نبی پاک پہ دن ساڈے تے سلام ہوئے. آخنا تو چاہیے حضور نو کہ میرے تے سلام ہوئے، انہیں گل ہے. اور اللہ دے نیک بندے تے آپ نے میرا نہیں لفظ بولیا، جمع دا سیگا ہے السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر سلام ہو. علماء نے کہ جرا السلام علینا ہے نا، ہم پر سلام ہو. نبی پاک نے گناہگاراں ہم میں شامل کر لیا ہے کہ میری امت گناہگاراں تے بھی سلام ہوئے اور اس کے بعد آخیا میری امت دے نیکوکاراں تے بھی سلام ہو. تو سلام دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علینا آہ کے گناہگاراں پہلے شامل کیتا تے نیکوکاراں بعد وچ رکھیا. اصل وچ نبی پاک اپنی امت نو بولنا ہی نہیں چاہتے. باقی جڑے نبی ہیں نا انہوں نے دعا قرآن پڑھیے تو آدھے نے کہ یا اللہ جڑے ہیں نا گناہگار تیری مرضی معاف کر تے پاویں نہ کر. تے نبی پاک نے عرض کی یا اللہ گناہگار میری امت دے مینوں دے چھڑ تے میری امت دے نیکوکار تو لے. یعنی اتنا فرق ہے، اس لیے پہلے حضور نے اپنی امت گناہگاراں نو شامل کیتا ہے سلام ہے، بعد وچ نیکوکاراں نو. اسی بلا کیڑی شک کے شمار ہونے ہیں جی؟ گناہگاراں کہ نیکوکاراں؟ گناہگاراں ان جو تسی نہیں منتے پہ تسی نیک ہو. تو نبی پاک نے تو گناہگاراں نو بلایا ہی نہیں ہے. یہ کام ساڈا بھی یاد کہ اسی حضور نہ بلائیے. سبحان اللہ. کوشش کرو چلتے پھرتے بیٹھیا اٹھیا لیٹیا نبی پاک نو نہ بھولیا کرو. یہ گل یاد رکھنا تسی نہیں بلاؤ گے تو ہمیں بھی نہیں بلایا جائے گا. ماشاءاللہ سے میں نے حدیث اس طرح بھی پڑھی کہ ایک بندہ قبر وچ گیا تو پھر اس طرح سوال کر دیتا بھی یہ ہستی جڑی تیرے سامنے کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے. سرکار نے فرمایا چلو تو نو جانتا میں تو تیرے جاننا، میں تیرا نبی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح بھی بزرگاں نے چیزاں دیکھیاں مشاہدے چ